الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ہم آپ کی خدمت میں سورۃ الفاتحہ کا تفصیلی خلاصہ پیش کرتے ہیں کہ انسان جب نماز پڑھنے لگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے گویا کہ ہم کلامی کا شرف اسے حاصل ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین. تو جواب میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں حمیدنی عبدی. تو رب کے معنی پالنہار، پالنے والا، مربی، تربیت کرنے والا. اور رحمان کا جو لفظ ہے کلام عرب میں جو اس پیٹرن پہ ورڈ آتا ہے، جیسے عطشان ہے، اس کے معنی ہے کہ بھوک کی وجہ سے انسان پیاس کی وجہ سے انسان بے حال ہو جائے. جوعان ہے، اس کے معنی آتے ہیں کہ انسان مرا جا رہا ہو بھوک کی وجہ سے، یعنی بس میری کیفیت ایسی ہے کہ بھائی جان حلق میں اٹکی ہوئی ہے. تو جوعان کا لفظ اس طریقے سے استعمال ہوتا ہے کسی چیز کی ہیجانی اور بہت ہی انتہائی کیفیت کو بیان کرنے کے لیے. چنانچہ جو لفظ رحمان ہے اس کے اندر رحمت کا انتہائی جوش و خروش موجود ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے لفظ رحمان اور رحیم دو لفظ ایک ہی مادے سے یہاں ذکر فرمائے ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ ایک ہی معنی میں استعمال نہیں ہوئے ہوں گے. ان کی گہرائی میں جب ہم جا کے دیکھیں گے تو کچھ نہ کچھ ڈیفرنس اور کچھ نہ کچھ فرق ان میں ہمیں ضرور نظر آئے گا. چنانچہ وہ فرق کیا ہے؟ رحمان، اللہ کی رحمت یہاں عام ہے ہر کسی بندے کے لیے، چاہے وہ اس پہ ایمان لائے یا نہ لائے. رحیم، اللہ آخرت کے اعتبار سے پھر جو صاحب ایمان ہوگا، جو اس کے ایمان کا درجہ ہوگا، اللہ کی رحمت اس کے اعتبار سے اتنی اس کے حصے میسر اسے آئے گی. اور جو اس پر ایمان نہیں رکھتا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفت غضب ہے اور جو اس کی ناراضگی ہے اس کے حصے میں وہ آئے گی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ رحیم ہے آخرت کے اعتبار سے اہل ایمان کے لیے. مزید یہاں ایک بات اور ذہن نشین فرما لیں. رحمان، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت انتہائی جوشیلی ہے. اور جیسے مثال کے طور پہ سمندر ٹھاٹے مارتا سمندر ہے، اس کے اندر موجیں ہیں، طغیانی ہیں، اس کی کیفیت ایسی ہے کہ اس میں ہلچل بہت زیادہ ہے، وہ بہت ہی جوش و خروش کے ساتھ. البتہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو رحمت ہے وہ انتہائی پرجوش ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ کبھی ہے تو کبھی نہیں ہے. رحیم کا لفظ لا کر کے یہاں جو اسی رحمت کے مادے سے بنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ باور کرا دیا ہے کہ میری جو رحمت ہے وہ کنسسٹنسی کے ساتھ ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم آپ کی خدمت میں سورۃ الفاتحہ کا تفصیلی خلاصہ پیش کرتے ہیں تدریسی انداز میں. چنانچہ سب سے پہلے یہ بات سمجھنے کی ہے کہ جب ہم قرآن کریم کی تلاوت کریں تو اعوذ باللہ پڑھ لیا کریں، چونکہ تعوذ پڑھنا، اعوذ باللہ پڑھنا اس لیے مسنون ہے کہ شیطان ایمان والے کو بھی بہکا سکتا ہے اور اس کے جو منفی اثرات ہیں اس کے دل پر بھی متاثر ہو سکتے ہیں. تو اس کا دل تاکہ متاثر نہ ہو تو پہلے تعوذ یعنی اعوذ باللہ پڑھنا سنت ہے. اور جمہور کے نزدیک یہ جو سنت ہے یہ امر استحباب کے قبیل سے ہے. نمبر 2، اس کے بعد جو حکمت کا مسئلہ ہے تو تعوذ یعنی اعوذ باللہ پڑھنے کی حکمت یہ بھی ہے کہ شیطان انسان کے قلب کو اس کے خیالات کے اعتبار سے اس لیے متاثر کرتا ہے کہ وہ اللہ کے کلام کی جو حکمت اور اللہ رب العالمین نے جو دانائی اور جو ندرت اور وضاحت اور انسان کے لیے بطور تعلیمی اور رہنمائی چیزیں جو اس کے اندر رکھی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اسے انسان کی روح کی غذا بنایا ہے تاکہ وہ اس تمام کو حاصل نہ کر سکے اور کہیں نہ کہیں وہ دلی اعتبار سے، قلبی اعتبار سے کچھ پریشان رہے. تو تاکہ ابتدا میں ہی اللہ رب العالمین کی پناہ میں آیا جائے اور شیطان مردود سے اللہ کی حفاظت چاہی جائے، اس لیے یہ حکمت ہے کہ ابتداً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لی جائے اور تعوذ کو پڑھ لیا جائے. البتہ ہاں، قرآن کریم کے علاوہ دوسری جو کتب ہیں، خواہ وہ دینی ہوں یا عصری علوم کی کتب ہوں، ان سے پہلے بسم اللہ کو پڑھنا ضروری نہیں ہے، اس کی حاجت نہیں رہتی. البتہ اس کے بعد جو درجہ ہے بسم اللہ کا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو تعوذ کے بعد
تسمیہ یعنی بسم اللہ پڑھ لی جائے۔ حدیث میں ہے کہ جو بھی اہم کام اللہ کے نام سے شروع نہ کیا جائے وہ بے برکت ہو جاتا ہے، اور تلاوت قرآن انتہائی اہمیت والا عمل ہے، لہذا اعوذ باللہ کے بعد بسم اللہ پڑھے کہ اللہ تبارک و تعالی تاکہ انسان نے جو خیر کا کام شروع کیا ہے، جو بھی عمل وہ کرنے جا رہا ہے، اللہ بابرکت اور خیر عافیت کے ساتھ اس کو تکمیل تک پہنچا دے اور مکمل کرا دے۔ ایک مسئلہ یہاں یہ سمجھنے کا ہے کہ جو بسم اللہ ہم پڑھتے ہیں وہ بسم اللہ کیا قرآن کا حصہ ہے؟ کیا اللہ تبارک و تعالی نے بسم اللہ کو بطور آیت نازل فرمایا؟ کیا ہر صورت کے لیے یہ آیت نازل ہوئی ہے؟ کیا صرف کسی ایک خاص صورت کا یہ حصہ ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ کیا بسم اللہ جو ہے وہ سورہ فاتحہ کا بھی حصہ ہے؟ تو جواباً عرض یہ ہے کہ سورہ نمل کے اندر جو بسم اللہ ہے وہ تو بالیقین قرآن کا جز ہے، انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس آیہ مبارکہ میں جو بسم اللہ ہے وہ قرآن کریم کا حصہ ہے اور اس پر اجماع ہے۔ اس کے علاوہ صورتوں کے درمیان فصل کرنے کے لیے جو 113 جگہ بسم اللہ لکھی گئی ہے اس کے بارے میں 3 نظریات ہیں۔ چنانچہ ائمہ مجتہدین کے یہاں نمبر 1 امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، ان کا نظریہ یہ ہے کہ بسم اللہ نہ تو قرآن کا جز ہے، نہ ہی مستقل آیت ہے، اور نہ ہی کسی صورت کا جز ہے۔ شاید ہو سکتا ہے کہ امام صاحب رحمہ اللہ تعالی سورہ نمل کی آیت ہی کو ہر صورت کے شروع میں، ان کا نظریہ یہ ہے کہ یہی آیت ہر سورہ مبارکہ کے شروع میں لکھی گئی ہے۔ نمبر 2 دوسرا نظریہ حضرات احناف کا ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور آپ کے جو متبعین ہیں وہ کہتے ہیں کہ بسم اللہ قرآن کریم کی مستقل آیت ہے اور وہ فصل کرنے کے لیے لائی گئی ہے۔ جب دور عثمانی میں مصحف تیار ہوا تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مجمعین کے مشورے سے بسم اللہ کو ہر صورت کے شروع میں لکھا گیا، اسی لیے ائمہ احناف کے یہاں اس چیز کو لازم قرار دیا گیا کہ جب رمضان المبارک میں تراویح کی نماز ادا کرائی جائے تو اس وقت کم از کم پورے قرآن میں 1 مرتبہ بسم اللہ پڑھی جائے جہراً، ورنہ قرآن کریم ناقص رہ جائے گا۔ نمبر 3 امام شافعی رحمہ اللہ کی رائے میں یہ قرآن کی 113 آیتیں ہیں، یعنی جو صورتوں کے شروع میں ہر جگہ بسم اللہ لکھی گئی ہے، جتنی بھی بسم اللہ ہیں وہ سب قرآن کریم کی آیات ہیں۔ نمبر 4 امام احمد رحمہ اللہ تعالی کا جو مذہب ہے، ان کا جو نظریہ ہے وہ تینوں مذاہب ہیں اور تینوں مذاہب کے موافق ہیں۔ یہاں دوسری بات یہ بھی کہ کیا سورہ فاتحہ کا حصہ ہے کہ نہیں ہے، تو یہ بات اس میں آ چکی ہے کہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ ہر سورہ مبارکہ کے شروع میں جو بسم اللہ ہے وہ ہر سورت کا حصہ ہے۔ البتہ قرآن کریم کا جو قرات کے تعلق سے جو ہم یہ بات بتلا چکے ہیں اور یہ وضاحت کر چکے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور آپ کے متبعین کا ماننا یہ ہے کہ قرآن کریم کی ایک آیت ہے اور وہ قرآن کریم یعنی سورہ نمل کی آیت جو ہے وہ قرآن کا خاص حصہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر اس کو ہر سورہ مبارکہ کے شروع میں بطور فصل اور بطور تمیز کے رکھا گیا ہے تاکہ پتہ چل جائے کہ ایک سورہ مکمل ہوئی ہے، دوسری سورہ یہاں سے شروع ہوئی ہے۔ جب آپ سورہ شروع کرنے لگے ہیں تو آپ پھر سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کریں، لیکن ہاں یہ بسم اللہ جو ہے وہ سورہ فاتحہ کا حصہ نہیں ہے، خاص طور سے آیت ہونے کے اعتبار سے، جیسا کہ ایک حدیث قدسی بھی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان جب نماز پڑھنے لگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے گویا کہ ہم کلامی کا شرف اسے حاصل ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو جواب میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں حمیدنی عبدی۔ تو یہاں سے جو نماز میں تلاوت کے مسئلے کا آغاز ہوا ہے اس میں بسم اللہ کا تذکرہ نہیں بلکہ الحمدللہ رب العالمین سے اس کی ابتدا ہو رہی ہے، اور پھر یہ حدیث قدسی غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تک مکمل آیت کے بعد اللہ رب العالمین کا وہاں جواب ہے اثنا علی عبدی مجدنی عبدی، اور اس کے بعد اللہ یوں بھی فرماتے ہیں کہ یہ جو معاملہ ہے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، ولی عبدی ما سأل، اور میرے بندے نے جو کچھ بھی مجھ سے سوال کیا میں اسے وہ عطا کروں گا۔ نمبر 4 یہ بات کہ سورۃ الفاتحہ جو قرآن کریم کی سب سے پہلی سورہ ہے، یہاں یہ بات سمجھ لینے کی ہے
کہ عربوں کے یہاں یہ مزاج تھا، جب کسی چیز کو بہت محبوب سمجھتے تھے اور جو چیز ان کے یہاں بہت قابل قدر اور اہمیت کے حامل ہوتی تھی تو اسے بہت سارے نام دیا کرتے تھے۔ تو سورہ فاتحہ جو انتہائی اہم سورہ ہے اور اس کا ایک نام ہی الفاتحہ ہے، یعنی قرآن کو، اس کے مضامین کو، اس کی اہمیت کو، اس کے احکام کو اجاگر کرنے کے لیے، اس کی تعلیمات کو اپنے آپ میں سمرائز کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرنے کے لیے، ان کا خلاصہ بتلانے کے لیے، اور قرآن کریم میں جو پھیلی ہوئی بڑی مفصل اور بڑی جو ہیں وضاحت کے ساتھ جو آیات آ رہی ہیں، اور اس کے پھر اس کے قصص ہیں جو قرآن کریم کا خاصہ ہے، جو صرف کہانی کے طور پر نہیں ہے بلکہ ان کے اندر عبرت ہے، ان کے اندر موعظت ہے، ان کے اندر جو ہے انسان کے لیے حکمت پنہا ہے، اور وہ چھپی ہوئی چیزیں ہیں کہ انسان ان سے کچھ سبق حاصل کرے۔ تو وہ تمام کی تمام چیزیں اس سورہ مبارکہ کے اندر بطور خلاصے کے موجود ہیں۔ چنانچہ اس سورت کا نام، چونکہ یہ ترتیب میں بھی سب سے پہلے نمبر پہ رکھی گئی، تو ایک نام ہے الفاتحہ، پھر ایک نام اس سورہ مبارکہ کا وہ ام الکتاب بھی ہے، قرآن کی ماں، یعنی اصل ماں سے اولاد متفرع ہوتی ہے۔ اس سورت میں پورے قرآن کے مضامین کا چونکہ خلاصہ آیا ہے تو اس لیے اس سورہ کو ام الکتاب بھی کہتے ہیں۔ الشفا بھی اس سورہ کا نام ہے، الرقیہ یا الکافی، الوافی، یہ اس طرح سے بہت سارے، الشافی، الشفا جو ہے اس سورہ کا نام ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سورت کے ذریعے ایک سانپ کانٹے کو جھاڑا تھا، جس بندے کو کسی سانپ نے کاٹ لیا تھا، ڈس لیا تھا، تو اس سورت کے ذریعے اس سورت کو پڑھ کر اس پہ دم کر دیا تھا تو اس کو شفا مل گئی تھی، تو اس لیے اس سورہ کو سورہ شفا بھی کہا جاتا ہے۔ علاوہ ازیں اس کا نام المثانی یعنی بار بار پڑھنے کی سورت، القرآن العظیم اور الاساس یعنی بنیاد بھی ہے۔ چنانچہ قرآن کریم کی ایک آیت ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، تو یہ جو سبع مثانی یہاں کہا گیا ہے وہ سورہ فاتحہ کے لیے ہے۔ اور مزید سورہ فاتحہ جو قرآن کریم کی ابتدائی سورہ ہیں اور آیات ہیں، نزول کے اعتبار سے، نزولی ترتیب میں بالکل ابتدائی ترتیب نزولی کے اعتبار سے سورتوں اور آیتوں میں سے یہ آیتیں اور ایک سورت ہے۔ چنانچہ سب سے پہلے سورہ علق کی پہلی 5 آیات نازل ہوئی ہیں، تو اس طریقے سے 5واں نمبر آتا ہے سورۃ الفاتحہ۔ اور آپ عجیب اتفاق دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس سورت کو مکمل نازل فرمایا اور اس کی آیات بھی ساتھ ہی ہیں، تو لہذا یہ الگ بات ہے کہ یہ 7 آیات مل جل کر کے اگر ہم نحوی اعتبار سے، ترکیبی اعتبار سے اندازہ لگائیں تو تقریباً 3 جملے بنتے ہیں، اور ہر ایک اپنے بعد سے جو ہے بہت مضبوطی کے ساتھ ملا ہوا اور جڑا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الفاتحہ کی فضیلت کے تعلق سے ارشاد فرمایا، اس جیسی سورت جیسی سورۃ الفاتحہ ہے نہ تو تورات میں ہے، نہ زبور میں ہے، نہ انجیل میں ہے، اور قرآن میں بھی حتیٰ کہ نازل نہیں کی گئی۔ یہی وہ بار بار پڑھی جانے والی 7 آیتیں ہیں، اور قرآن عظیم ہے جو مجھے عطا کی گئی ہیں۔ چنانچہ ایک دن حضرت جبریل امین نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر تھے، اچانک آسمان سے ایک آواز آئی۔ حضرت جبریل امین نے اوپر نظر اٹھا کے دیکھا اور کہا، آج آسمان کا ایک ایسا دروازہ کھلا ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں کھلا۔ اس دروازے سے ایک فرشتہ اترا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میں آپ کو مبارکباد دینے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 ایسے نور دیے گئے ہیں جو اس سے پہلے کبھی کسی نبی کو نہیں دیے گئے۔ ایک سورہ فاتحہ ہے، دوسری سورہ بقرہ کی آخری آیات ہیں، آپ ان کو پڑھیں گے تو ان میں جو دعائیں ہیں وہ قبول ہو جائیں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سورہ فاتحہ کے تعلق سے اس کی فضیلت میں ایک یہ بھی ہے کہ موت کے علاوہ ہر بیماری کے لیے سورہ فاتحہ شفا ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سورہ فاتحہ 2/3 قرآن کے برابر ہے، اور مزید یہ بھی فرمایا کہ بیماری کے لیے سورت کو پڑھ کر دم کرنا چاہیے۔ یہ سورہ شفا بھی ہے۔ حدیث قدسی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، میں نے سورہ فاتحہ کو اپنے اور اپنے بندوں کے درمیان تقسیم کیا ہے، آدھی سورت کا تعلق مجھ سے ہے اور آدھی کا تعلق میرے بندے سے ہے۔ اس میں بندے کی دعا ہے، اور بندہ جو چیز مانگتا ہے میں اس کو وہ چیز عطا کرتا ہوں۔ اب ہم وضاحت کی طرف ذرا الفاظی اعتبار سے اگر غور کریں تو الحمدللہ بہترین دعا ہے۔ الحمدللہ جو اس کا بالکل ابتدائی ٹکڑا ہے سورت کا اور پہلی آیت کا، الحمدللہ۔ چنانچہ ہم شروع کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین
تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے۔ تو اس کے اندر جو پہلا ٹکڑا آیا ہے الحمدللہ، دعا کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ جن سے دل و دماغ عظمت خداوندی سے لبریز ہو جائیں، ایک تو اس طرح کی دعائیں ہیں دل میں نیاز مندی کی کیفیت پیدا ہو، دوسری جن کے ذریعے دنیا و آخرت کی خیر طلب کی جائے اور شر سے حفاظت کی درخواست کی جائے۔ تو الحمدللہ میں دونوں باتیں پائی جاتی ہیں۔ جب بندہ کہتا ہے کہ ستائشوں کے سزاوار اللہ تعالیٰ ہیں تو اس کا دل نیاز مندی اور عاجزی سے بھرا ہوتا ہے، پر ہوتا ہے، اور الحمدللہ کلمہ شکر بھی ہے، اور شکر سے نعمت بڑھتی ہے، لہذا حمد کرنے والا دارین کی سعادتوں سے مالا مال کر دیا جاتا ہے اور شرور و فتن سے اس کی حفاظت ہوتی ہے۔ سورۃ الفاتحہ میں توحید، آخرت اور رسالت کا اثبات ہے اور سارے دین کی طرف اشارہ جیسا کہ ہم بتلا چکے موجود ہے، اور اس کی جو ہے اس کا خلاصہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کے اندر پیش فرما دیا ہے۔ اسلام کے جو بنیادی عقائد ہیں، نمبر 1 توحید، نمبر 2 رسالت، نمبر 3 آخرت، اور ان میں ترتیب بھی یہی رکھی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو سورہ فاتحہ کو نازل فرمایا، الحمدللہ رب العالمین، توحید کو بڑے ڈنکے کی چوٹ پہ اور اپنے تعارف کو شروع ہی میں ابتدا میں ہی بیان کر دیا ہے۔ البتہ قرآن کریم عقیدے کے بیان میں کسی خاص وجہ سے کبھی کبھی تبدیلی پیدا کرتا ہے۔ اس صورت میں پہلے توحید کا ذکر آیا ہے، پھر آخرت کا ذکر آیا ہے، مالک یوم الدین آگے آئے مبارکہ آنے والی ہے، اس کے بعد رسالت کا بیان ہے۔ ہم اشارہ کر دیتے ہیں کہ رسالت کا بیان کہاں پہ آ رہا ہے اور کس طریقے سے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں یہ آیت نازل فرمائی اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، مزید یہاں یہ بات سمجھنے کی ہے کہ الحمدللہ میں جو توحید الوہیت کا بیان ہے، یہ جو الحمد کا لفظ ہے اس میں جو الف لام ہے یہ استغراق کا ہے، یعنی تمام تعریفیں، تمام جتنی بھی اس کی قسمیں، اس کے انواع و اقسام جو بھی ہو سکتی ہیں، وہ سب کی سب اللہ رب العالمین ہی ان کا سزاوار ہے۔ ایسے ہی الحمد کا جو لفظ بولا جاتا ہے وہ بطور شکریہ کے بھی بولا جاتا ہے، اور تمام تعریف کا شکر بھی، تمام ہی طرح کا جو شکر ہے اس کی جو بھی کیفیات ہیں، اس کے جو بھی الفاظ ہیں، اس کا شکر کے طور پہ انسان کا جو بھی ریئیکشن ہے، اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہی کے لیے کل کا کل ہے۔ اگر انسان کسی انسان کے لیے بھی شکریہ کے الفاظ استعمال کرتا ہے تو بالآخر وہ بھی اللہ رب العالمین ہی کے لیے سزاوار ہیں، چونکہ اس انسان کو بنانے والی ذات، اس کا خالق اور اس کا مالک بھی وہی ذات بابرکت ہے جس نے اس کائنات کو وجود بخشا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے الحمدللہ کے اندر ہمیں یہ تعلیم عطا فرمائی ہے کہ تمہیں جو تعریف کرنی ہے، وہ جو شکر ادا کرنا ہے، وہ دراصل اس کی ابتدا و انتہا وہ میری ذات ہی ہے۔ ہاں کبھی کبھی لفظاً ایسا لگتا ہے کہ ہم کسی انسان کے لیے بول رہے ہیں، لیکن معنن اصل میں وہ انسان بھی اللہ کی پیداوار ہے اور اللہ کا پیدا کردہ ہے، تو اللہ ہی کے لیے ہے۔ مزید اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے تعارف کے طور پہ رب العالمین فرمایا ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ یہ جو اللہ للہ میں، الحمدللہ میں جو لفظ اللہ آ رہا ہے، یہ اللہ رب العالمین کا اسم ذات ہے، علم ہے۔ رب کے معنی پیدا کرنے والے کے بھی آتے ہیں، پالنے والے کے بھی آتے ہیں، اور رب کے معنی مالک کے بھی آتے ہیں، جیسا کہ کلام عرب میں رب البیت اور رب الدار گھر کے مالک کو کہا جاتا ہے، اور قرآن کریم میں بھی اس کی مثال ملتی ہے۔ سورہ قریش میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت۔ تو رب ھذا البیت اس گھر کا جو مالک ہے، اس گھر کا جو رب ہے، تو رب کے معنی پالنہار، پالنے والا، مربی، تربیت کرنے والا اور مالک، اس طرح کے معنی میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا جو تعارف پیش کیا ہے اس میں اپنے آپ کو لفظ رب سے تعبیر فرمایا، اور فرمایا تمام جہانوں کے لیے، چنانچہ پالنہار بھی میں ہی ہوں، تمام جہان کو وجود بخشنے والا بھی میں ہی ہوں، تمام جہان جب عدم میں تھا، کچھ نہیں تھا، اس کو وجود بخشنے والا بھی میں ہی ہوں، اور اس چیز کی، اس پوری کائنات کی، یہ جو پورا سنسار میں نے بنایا ہے، یہ جو پورا یونیورس ہے، اس کی بقا کا سامان کرنا بھی میرے ذمہ ہے۔ چنانچہ جو چیز بھی وجود میں آئے
وہ यूं ही ख़त्म ना हो जाए, कोई चीज़ मेरी इजाज़त के बगैर, मेरे इशारे के बगैर ना वजूद पाएगी, ना ही किसी चीज़ का खात्मा होगा, इल्ला ये कि मेरी तरफ से इशारा हो कि वो चीज़ वजूद पाए या उस चीज़ का खात्मा हो जाए और वो चीज़ अपनी जो है इंतहा को पहुँचे। फिर इसको आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाकर मुंतहा कमाल तक भी पहुँचाने वाली अल्लाह तबारक व ताला की ज़ात है, लिहाजा ये काम अल्लाह के अलावा कोई नहीं कर सकता। कायनात के परवरदिगार भी वही हैं और यही तौहीद रुबूबियत है। आगे चलकर अर्रहमान, लफ्ज़ अर्रहमान आता है और दूसरा लफ्ज़ है आयत का, दूसरी आयत का अर्रहीम। तो अर्रहमान और रहीम दोनों जो हैं लफ्ज़ रहमत से बने हैं। लफ्ज़ रहमत चुनाचे यहाँ पर एक बात पहले हम ये आपकी खिदमत में पेश करते हैं कि बाद लोगों का सवाल होता है, जी अल्लाह तबारक व ताला ने जो कलाम तुम्हें दिया है उसके अंदर तो बहुत डराया गया है, उसके अंदर मिसाल के तौर पे क़यामत, आखिरत और जहन्नम और उसके अदाबात, और तुम्हारे दीन के अंदर, इस्लाम के अंदर तो यही है। चुनांचे इसमें कसूर ये है दरअसल जो बयान करते हैं, जो चीज़ों की वजाहत करते हैं, जो कुरानी आयात से कभी इस्तेदलाल करते हैं, वो इंजार का पहलू बहुत गालिब रखते हैं, उसमें कोताही हुई है। और मजीद जिन लोगों ने नासमझियाँ की है उनकी नासमझी है, वरना अल्लाह तबारक व ताला ने जो ये आयात नाजिल फरमाई है और कुरान करीम का जो अभी ऑर्डर है हमारे पास, जो तरतीब है, उस तरतीब की जो सबसे पहली सूरा है उससे हमें ये बात समझ में आ रही है कि अल्लाह तबारक व ताला की ज़ात इंतहाई मुशफ़िक़, मुरब्बी, रहीम, करीम और इंसानियत से मोहब्बत करने वाली, उसको वजूद अता करने वाली, उसका ख्याल रखने वाली, उसको पालने वाली, उसको बढ़ाने वाली, उसको परवान चढ़ाने वाली और अव्वल से आखिर तक उसे बिखरने ना देने वाली, उसे समेटने वाली। बस इंसान के लिए ज़रूरी है कि इंसान अपने रब के वजूद को तस्लीम करे, उसकी ज़ात पर ईमान लाए, उसकी तरफ रुजू करे, उसकी तरफ पलटे, उस ज़ात करीम को समझने की कोशिश करे, उसके पैगाम को समझे और समझे कि उसने क्या हिकमतें, क्या बेहतरी, क्या खैर और क्या ही नफ़े की चीज़ें इंसान के लिए पैदा की हैं और बनाई हैं, और उसे उनको समझकर और अपने आप को बनाने संवारने, अपनी ज़िंदगी के जो उसूल हैं और अपनी ज़िंदगी का जो सफ़र है उसे सही तरीके से आगे ले जाने, उन उसूल के मुताबिक और अपने आप को परवान चढ़ाने की जो तालीम अल्लाह तबारक व ताला ने अता फरमाई है। चुनाचे अर्रहमान अल्लाह कुरान करीम में अपने आप का जो तारुफ है, तारुफ के तौर पे फरमाते हैं। और रहमान का जो लफ्ज़ है कलाम अरब में जो इस पैटर्न पे वर्ड आता है, जैसे अत्शान है, उसके माना है कि भूख की वजह से इंसान प्यास की वजह से इंसान बेहाल हो जाए। जवान है, उसके माना आते हैं कि इंसान मरा जा रहा हो भूख की वजह से, यानी बस मेरी कैफियत ऐसी है कि भाई जान हलक में अटकी हुई है। तो जवान का लफ्ज इस तरीके से इस्तेमाल होता है किसी चीज की हैजानी और बहुत ही इंतहाई कैफियत को बयान करने के लिए। चुनांचे जो लफ्ज रहमान है उसके अंदर रहमत का इंतहाई जोशो खरोश मौजूद है, और अल्लाह तबारक व ताला ने लफ्ज रहमान और रहीम दो लफ्ज एक ही मादे से यहाँ जिक्र फरमाए हैं। जाहिर सी बात है कि एक ही माना में इस्तेमाल नहीं हुए होंगे, इनकी गहराई में जब हम जाके देखेंगे तो कुछ ना कुछ डिफरेंस और कुछ ना कुछ फर्क इनमें हमें जरूर नजर आएगा। चुनांचे वो फर्क क्या है, रहमान अल्लाह की रहमत यहाँ आम है हर किसी बंदे के लिए, चाहे वो उस पर ईमान लाए या ना लाए। रहीम अल्लाह आखिरत के एतबार से फिर जो साहिब ईमान होगा, जो उसके ईमान का दर्जा होगा, अल्लाह की रहमत उसके एतबार से उतनी उसके हिस्से मैसर उसे आएगी, और जो उस पर ईमान नहीं रखता होगा अल्लाह तबारक व ताला की जो सिफत गजब है और जो उसकी नाराजगी है उसके हिस्से में वो आएगी। तो अल्लाह तबारक व ताला रहीम है आखिरत के एतबार से अहले ईमान के लिए। मजीद यहाँ एक बात और जहन नशीं फरमा लें, रहमान अल्लाह तबारक व ताला की रहमत इंतहाई जोशीली है, और जैसे मिसाल के तौर पे समंदर ठाटे मारता समंदर है, उसके अंदर मौजें हैं, तुग़यानी हैं, उसकी कैफियत ऐसी है कि उसमें हलचल बहुत ज्यादा है, वो बहुत ही जोशो खरोश के साथ। और जो दरिया है कह रहा है मौजे दरिया से समंदर का सुकूत, जिसका जितना ज़र्फ है उतना ही वो खामोश है। किसी शायर ने भी शेर कहा है, जो समंदर का ज़र्फ है बहुत बड़ा है, उसकी गहराइयां बहुत अथाह हैं, कभी कभी उसमें तुग़यानी आती है। वो मौजे उसकी जो है उसके बड़कपन की और उसके अंदर जो कुव्वतें हैं और जो उसकी सलाहियतें हैं उनको समझाती हैं, बावर कराती हैं। अलबत्ता अल्लाह तबारक व ताला की जो रहमत है वो इंतहाई पुरजोश है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कभी है तो कभी नहीं है।
رحیم کا لفظ لا کر کے یہاں جو اسی رحمت کے مادے سے بنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ باور کرا دیا ہے کہ میری جو رحمت ہے وہ کنسسٹنسی کے ساتھ ہے۔ جیسے ہم نے بتلایا کہ رحمان جو ہے جان، اس طریقے سے جو پیٹرن آتے ہیں، عطشان ہیں، جوعان ہیں، ان کے اندر نہایت جوش و خروش جو ہے سمجھ میں آتا ہے۔ لیکن جو لفظ رحیم ہے جو فعیل کے وزن پہ آتا ہے، اس وزن کے اندر اور اس پیٹرن کے اندر یہ چیز کلام عرب میں پائی جاتی ہے کہ کنسسٹنسی کسی چیز کے اندر ہو، استقلال اور استقامت ہو۔ ایسا نہیں کہ کوئی چیز آج ہے تو کل نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ اس کو ایک مثال سے یوں سمجھ لیجئے کہ ایک انسان جو ہے وہ روڈ کراس کر رہا ہے، اللہ نہ کرے ایکسیڈنٹ ہو جائے۔ ایک خاتون تھی، وہ اس ایکسیڈنٹ کا، اس حادثے کا حصہ ہوئی، اس کے سینے سے چمٹا ہوا بچہ تھا، وہ فوت ہو گئی اور بچہ اس کے سینے سے چمٹ کے بلک بلک کے روتا ہے۔ کوئی بندہ کھڑا دیکھتا ہے، اس کو خیال ہوا، اس کے دل میں محبت آئی، وہ اس کے اندر جو ہے وہ ذرا اس کے بچے کے بارے میں رحم و کرم پیدا ہوا، اس نے سوچا میں اس کو گود لیتا ہوں، اس نے اسے اڈاپٹ کیا، گود لیا، اٹھایا، اس کا خیال رکھا۔ پھر مہینے بھر بعد، 10 دن بعد، سال بھر کے بعد اس کو خیال ہوا یہ میں نے کیا کیا، میری تو بہت ساری ذمہ داریاں تھیں، چنانچہ میں ان کو نبھاؤں کہ اس بچے کا خیال رکھوں۔ تو اس کے اندر جو وہ کیفیت پیدا ہوئی تھی، وہ سڈن ایک جو ہے اس کا جو ہے وہ ایموشنل اس کا ریئیکشن تھا ایموشنلی کہ اس نے ایسا عمل کیا۔ بٹ اللہ تبارک و تعالی کی ذات وہ انتہائی پرجوش رحمت والی ہے اور کنسسٹنسی کے ساتھ مستقل، مسلسل، ایسا نہیں کہ کبھی ہے تو کبھی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے جس نے انسان کو پیدا بھی کیا ہے، اسے کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، جلا رہا ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کا چلنا پھرنا، اس کا کمانا، اس کا جو ہے دنیا بھر کے اندر آنا جانا اور لوگوں سے معاملات، معاشرت، اور یہ سب کی سب چیزیں جو ہیں وہ اللہ ہی کی ذات ہے جو اس سے انجام دلوا رہی ہیں۔ ان دو آیتوں کے بعد جو تیسری آیت آتی ہے مالک یوم الدین، مالک یوم الدین، اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مالک ہونے کو، اپنی آنرشپ کو اور اپنے جو ہے کل کے کل اعتبار سے مختار ہونے کو، اپنے مختار کل ہونے کو ذکر فرمایا ہے۔ اور ہاں یہ بھی بتلا دیا ہے کہ جب میں نے تمہیں پیدا کیا ہے، میری صفات یہ ہیں، تمہیں ذرا سنبھل کے رہنا ہے، اور اپنی محبت اور مودت اور انسان کے ساتھ جو تعلق ہے وہ بھی ذکر کر دیا ہے اپنے تعارف کے اندر، اپنے انٹروڈکشن کے اندر، اور اس طریقے سے اپنے آپ کو انٹروڈیوس کرایا ہے کہ میں انتہائی محبت کرنے والا ہوں۔ تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ محبت میں انسان جو ہے وہ حدود سے باہر چلا جاتا ہے، من مانی کرنے لگتا ہے، اسے یہ خیال ہوتا ہے کہ صاحب میں جو چاہوں کر سکتا ہوں، فلاں جو ہے مجھ سے محبت کرنے والا ہے تو مجھ پر کوئی آنچ آنے والی ہے نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور یہ اس سوال کا جواب بھی ہے جو ہم پہلے سوال آپ کے خدمت میں عرض کر چکے کہ لوگ کہتے ہیں اس میں انذار کا، ڈرانے کا پہلو جو ہے بہت ہی اجاگر کیا گیا ہے۔ تو جواباً عرض ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے مالک یوم الدین لا کر یہ بتلا دیا کہ نہیں، منمانی نہیں چلے گی، کچھ اصول ضابطے ہیں، کچھ لمٹس ہیں، آپ کراس نہیں کریں گے، ان حدود کے اندر رہ کے آپ جئیں گے۔ آپ کا خوش رہنا، آپ کا جو ہے اچھائیوں کو تسلیم کرنا، ان پر عمل کرنا، اچھا بننا، اچھی زندگی گزارنا، یہ سب ٹھیک ہے، لیکن ان حدود اور دائرے کے اندر رہتے ہوئے اگر آپ دائرے سے باہر جائیں گے، آپ لمٹ کراس کریں گے، تو پھر مالک یوم الدین ایک دن ہے حساب و کتاب کا بھی، ایک دن ہماری طرف پلٹ کے آنا ہے۔ چنانچہ روز جزا کا مالک ہے، اللہ ہی ہے جو روز جزا کا مالک ہے۔ تو جواباً عرض یہ ہے، ایک شعر ہے، کسی علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے غالباً کہا ہے، پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے بھلا ہیرے کا جگر، مرد ناداں پہ کلام نرم و نازک بے اثر۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پہلی وحی بھیجی ہے اقرا، دوسری وحی بھیجی ہے یا ایھا المزمل قم فانذر، قم اللیل، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا۔ تیسری جو وحی بھیجی ہے سورہ مدثر کی پہلی آیات ہیں یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر۔ مزید قرآن کریم کے اندر فرمایا وانذر عشیرتک الاقربین، ڈرائیے، آپ سمجھائیے اپنے قریبی رشتہ داروں کو۔ تو لہذا کبھی یہ اپنا نقصان نہ کر بیٹھیں، چنانچہ اللہ نے اس نقصان کی طرف اشارہ بھی کیا سورۃ العصر کے اندر، ان الانسان لفی خسر، اب وہ نقصان سے جو بچنے والے ہیں، اپنی حفاظت کرنے والے ہیں، رب العالمین کی پروٹیکشن میں آنے والے ہیں،
ان کی کچھ صفات ہیں، کچھ کوالٹیز ہیں، ان کو کہیے کہ ان کوالٹیز اور ان صفات کو گین کریں اور خیال رکھیں۔ چنانچہ آگے چلتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پہلا حصہ سورہ فاتحہ کا مکمل ہوا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چوتھی آیت عطا فرمائی، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ فرماتے ہیں کہ بندہ یہ کہے اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ تو یہاں ایاک نعبد، یہ ایاک ضمیر مفعولی کا، اس کو پہلے لایا گیا ہے، چونکہ اگر ایسا نہ کیا جاتا تو معنی ہوتے تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مدد چاہتے ہیں۔ مطلب یہ کہ جو ہی والا پہلو ہے، تیری ہی، جسے حصر، کلمہ حصر بھی کہا جاتا ہے، وہ یہاں سے ختم ہو جاتا۔ اس کے معنی یہ ہوتے کہ پتہ نہیں، شاید اللہ کو بھی مانتے ہیں، غیر اللہ کے آگے بھی سر جھکا دیتے ہیں، اور جب یہ وعدہ ہو گیا کہ اللہ یہ عبادت کا، سر جھکانے کا، ورشپ کا، یہ جو سارا معاملہ ہے، سر تسلیم خم کرنے کا، یہ تیری ذات کے ساتھ وابستہ ہے، تیرے غیر کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہے، تو اب بہت ساری چیزیں جو ہیں یہاں سے کلیئر ہو گئی ہیں۔ نعبد اور نستعین یہ دونوں مضارع کے دو صیغے ہیں۔ اردو زبان کی طرح عربی زبان میں زمانہ ماضی، حال اور استقبال کے لیے 3 الگ الگ لفظ استعمال نہیں کیے جاتے، بلکہ ماضی کے لیے الگ لفظ آتا ہے اور ایک لفظ آتا ہے مضارع، جیسے نعبدو ہے، نستعینو ہے، جس میں نہ ایسا یہ ہم کے معنی میں جو لفظ آتا ہے، اور دوسرے بھی اس کی بہت ساری نشانیاں اور بھی ہیں، علامات ہیں لفظ مضارع کی، اس کے پیٹرنز الگ الگ ہیں۔ تو یہ جو مضارع کا لفظ ہے، یہ حال اور استقبال دونوں پہ دلالت کرتا ہے، تو گویا کہ معنی ایسے ہو جائیں گے، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تیری ہی عبادت کرتے رہیں گے، ہم تجھی سے مدد چاہتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے رہیں گے۔ اس کے آگے جب یہ بات طے ہو گئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا تعارف کرا دیا، آخرت کی طرف توجہ دلا دی، عقیدہ آخرت جو ہے ایمان بالآخرہ، اس کے بعد ذرا بندے سے کیا چاہا جا رہا ہے وہ بھی اس کو باور کرا دیا، اور یوں بھی بتلا دیا ایک آپ کی ضرورت ہے کہ آپ اپنے آپ کو بندہ مانیں اور بندگی کا اظہار کریں، پھر ہم سے جو چاہتے ہو، پھر ہمارا معاملہ ہے کہ ہم تمہیں وہ عطا کریں، تو نستعین، مدد ہم سے چاہو، ہمیں تم مددگار پاؤ گے، جب تم ہم سے مانگو گے تو ہم تمہیں عطا کریں گے۔ آگے چل کے اہدنا الصراط المستقیم جو ہم نے ذکر کیا تھا کہ توحید، رسالت اور ایمان بالآخرہ یہ 3 اہم چیزیں ہیں، تو اہدنا الصراط المستقیم کے اندر جو تیسرا ٹکڑا ہے سورہ فاتحہ کا، اور یہاں پہ جو ہے یہ اگلی آیت ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتلا دیا کہ اصل میں دنیا اور آخرت کے اعتبار سے جو سب سے آپ کے لیے امپورٹنٹ چیز ہے، جو آپ کے لیے قیمتی سرمایہ ہے، جو بے مثال چیز ہے، وہ ہے اللہ پاک کی ہدایت۔ جسے وہ میسر آ جائے، اس کی دنیا، اس کی آخرت، وہ دونوں سنور جائے گی۔ لہذا انسان کو دنیا میں ہدایت حصے میں آ گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا بھی اس کی اچھی بنا دیں گے، اور دنیا میں بھی وہ کامیاب و کامران ہوگا، اور آخرت کی بھی جو ہے خوشحالی، وہاں کے انعام و اکرام بھی اس کے حصے میں آ جائیں گے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو ہدایت ہے، جو ہدا یہدی، ہدایت سے لفظ بنا ہے، اہدی، یہ جو ہے فعل امر کہلاتا ہے۔ اس کے بعد اب یہ ہدایت کس کو ہدایت مانا جائے، کس طرح کی ہدایت ہے؟ فرمایا صراط، راستہ۔ کیسا راستہ؟ المستقیم، جس کے اندر پیچ نہ ہو، جس کے اندر جو ہے جو راستہ جو ہے بالکل سیدھا سادہ ہو، جیسے کہ اسٹریٹ لائن ہوتی ہے، زگ زیگ نہ ہو، کہیں انسان بہک نہ جائے، پریشان نہ ہو جائے، گم نہ ہو جائے، کہیں کھویا نہ جائے۔ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما، وہ راستہ جو تو نے عطا فرمایا ہے۔ اب یہاں اس راستے کو ڈیفائن کرنے کے لیے، یا اس راستے کو بتلانے کے لیے، سمجھانے کے لیے ضرورت پڑے گی اس جو ہے وحی کی، جو اللہ رب العالمین اپنی ذات پاک کی طرف سے بواسطہ حضرت جبریل امین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھیجا کرتے تھے۔ یعنی یہاں بالآخر ضرورت پڑ جاتی ہے وحی کی، جس سے ایمان بالرسالہ ضروری ہو جاتا ہے۔ کیسے انسان کو پتہ لگے کہ سیدھا راستہ کیا ہے؟ اگر انسان کی اپنی ول پہ اور انسان کو سیلف ڈیپینڈنٹ بنا دیا جائے اور اسے اختیار دے دیا جائے جو وہ اچھا سمجھے کرے، تو ہر انسان کی عقل، اس کا دماغ، اس کا مزاج اس کو الگ الگ لے جائے گا، اس کو نہیں سمجھ آئے گا صحیح کیا ہے کہ غلط کیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جسے صحیح کہا ہے وہ صحیح ہے۔ پھر وہ وحی آتی ہے آگے، قرآن کریم کی دوسری آیت اس کو جو ہے مزید اس کی وضاحت کرتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ
اللہ فرماتے ہیں فَأُولَئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ سب سے پہلے جو انبیاء ہیں، جو ان کا طریق رہا ہے، ان کی سنت رہی ہے، پھر صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے راستے پر آپ کو چلنا ہے، جن کو فالو کرنا ہے، اسٹیپ بائی اسٹیپ ان کی آپ کو کاپی کرنی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انہیں مقامات عطا فرمائے ہیں اللہ آپ کو بھی عطا فرما دیں گے۔ صراط الذین، یہاں منفی انداز میں یہ چیز سمجھائی گئی ہے، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم، ان لوگوں کا راستہ نہیں جن سے آپ ناراض ہیں، چنانچہ وہ جانتے تھے لیکن مانتے نہیں تھے۔ یہاں مفسرین فرماتے ہیں اس سے مراد ہے یہود، جن کے پاس کتب سماویہ تھی، کتب اور آسمانی کتاب کا علم تھا، لیکن انہوں نے تسلیم نہ کر کے اپنی طرف سے علامہ اقبال نے کہا بھی ہے خود بدلتے نہیں، اللہ کے علوم کو بدل دیتے ہیں، امت کے لیے کہا ہے قرآن کو بدل دیتے ہیں، لیکن یہ پہلے لوگوں کے لیے بھی ہے۔ کس قدر ہوئے ہیں فقیہان حرم بے توفیق، یعنی اپنے آپ کا جو ہے وہ اپنے گریبان میں نہیں جھانکتے، اپنی اصلاح کی فکر نہیں کرتے، بلکہ اللہ ہی کے کلام کو لے کر کے اسی میں تحریف کرنے لگتے ہیں، اور اسی کے اندر جو ہے کچھ کاٹ چھانٹ کرنے لگتے ہیں، اسے اپنے مزاج کے مطابق بنانے کی کوشش کرتے ہیں، تو عبدیت نہیں پائی جاتی۔ مغضوب علیہم، اللہ ان سے سخت ناراض ہیں، ولضالین، اور نہ وہ لوگ جو گمراہ ہوئے، یعنی حق کی تلاش میں تو تھے لیکن انہیں وہ راستہ نہ مل پایا، اور وہ اپنی گمراہی ہی میں اپنی جان انہوں نے جان آفری کے سپرد کر دی اور وہ اس دنیا سے چلے گئے۔ تو اس سے مراد مفسرین فرماتے ہیں وہ نصارہ ہیں۔ چنانچہ ہم نے یہ بات اس لیے کہی ہے کہ حق کی تلاش میں تھے، یہ ضال کا جو لفظ ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی استعمال فرمایا ہے، تو سمجھنے کی یہ بات ہے کہ ہر لفظ ضال کے معنی صرف گمراہی نہیں کہا جائے گا، بلکہ ایک آدمی تلاش حق میں ہو اور ابھی وہ درجہ بدرجہ کوشش کر رہا ہو آگے چلنے کی، لیکن اسے وہ حق مل نہ پایا ہو، تو اس اعتبار سے تلاش حق کرنے والے کو بھی ابھی جو تلاش نہیں کر پایا وہ بھی لفظ ضال سے قرآن کریم نے اسے جو ہے پکارا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی دستگیری فرمائی، آپ کو ہدایت عطا فرمائی۔ چنانچہ وَلَضَّالِّينَ کے بعد مسنون ہے کہ آمین کہا جائے۔ یہ سورہ فاتحہ کا لفظی اعتبار سے، کچھ معنوی اعتبار سے اور کچھ اس کے مفہوم کے اعتبار سے خلاصہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سمجھ کر ہمیں صحیح عمل پیرا رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہ اللہ اللہ